اکثر والدین اپنے 7، 8 یا 12 سال کے بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے دانت بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، اس کو بہت زیادہ پلاہٹ جمی ہوئی ہے اور عموماً اکثر ہم صاف کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر جم جاتی ہے، یہ بہت زیادہ اپنے دانتوں کو رگڑتا رہتا ہے، زبان سے بھی ہاتھ لگاتا ہے، ہمیں بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے اور اس کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بڑے لوگوں کا بھی کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے دانتوں کی صفائی یا اسکیلنگ کروانی ہے، تو کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے دانت اسکیلنگ کروانے سے خراب تو نہیں ہو جائیں گے، سینسٹیو تو نہیں ہوں گے، یا ہمارے دانت ہلنے تو نہیں لگ پڑیں گے، یا ہمارا دانت نکل تو نہیں جائے گا؟ تو ان سب باتوں میں کیا حقیقت ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا معالج ہوں۔ میں ایک ڈینٹسٹ نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ اس فیلڈ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، اس وجہ سے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے نالج کے مطابق میں اپنے جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، والدین آتے ہیں، اس ریلیٹڈ کوئی بھی جو بات کرتا ہے تو میں اس کو گائیڈ یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں اسکیلنگ کروانے سے دانت ہلنا یا دانتوں کا سینسٹیو ہونا یہ عموماً نہیں ہوتا، یہ بالکل صرف متس والی باتیں ہیں، یہ عموماً زیادہ تر مت ہوتی ہیں کہ جو اسکیلنگ کروانے سے آپ کا دانت ہلنے لگ پڑے۔ اب دیکھیں آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا آپ کے دانتوں میں پلیک کیوں جمع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو دانتوں میں جو میل، پلاہٹ یا سفیدی یا پلیک جمع ہونے کی جو بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ آپ میٹھے فوڈ کا، جس میں چاکلیٹس ہیں یا اور بھی اس طرح کے میٹھے مشروبات ہیں، میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا۔ جب آپ اپنی خوراک کے دوران ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ کوئی سٹرس فروٹ، کھٹی چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ سارا ایسیڈک پروڈیوس ہو کے آپ کے دانتوں کو چپکتا ہے اور وہ دانتوں کی اندر والی لیئرز تک اور گمز میں آپ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ ایک جو پلیک کی لیئر ہے وہ الگ سے ہی دانتوں کے اوپر ایسی لیئر سے بننے لگ پڑتی ہے اور وہ دانتوں میں اپنا بیٹھ جاتی ہے اندر جا کے، اور وہ آپ کو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی یہ جیسے میرے دانت اسی کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے سہارے کے بغیر میرے دانت ہلیں گے۔ اب چونکہ یہ ایک گندگی کی لیئر ہوتی ہے، یہ دانتوں میں انفیکشن کی وجہ بنتی ہے، ٹوتھ ڈیکے کی وجہ بنتی ہے، دانتوں میں کیڑوں کی وجہ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ مسوڑوں میں سویلنگ کی، گمز کے انفیکشن کی، اور عموماً جنجوائٹس ہے، پیریونڈائٹس ہے کہ کوئی بھی مسوڑوں سے خون آنے لگ پڑتا ہے، تو ان ساری علامات کی وجہ بنتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اسکیلنگ کروانے سے آپ کے دانت ہلتے نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں میں عموماً اسکیلنگ کی ضرورت بہت زیادہ نہیں پڑتی ہے، زیادہ تر ان کو پیرنٹس کو ان کی جو کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنک فوڈ کو آپ چھڑوائیں۔ بچے جو بہت زیادہ ایکسیسو سویٹنس کا استعمال کر رہے ہیں، چینی کا یا مشروبات استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ چاکلیٹ یا ٹافیز کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ خدارہ منع کریں بچوں کو۔ اس کے علاوہ جو بڑے ہیں جو بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا ویپ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا، اور ان کی کھانے پینے کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے، عموماً پان جو لوگ کھاتے ہیں یا منہ میں چھالیاں ڈال کے رکھتے ہیں، ان کے دانتوں میں اس طرح پلیک یا ان کے جو دانتوں کا کلر ہے، سٹین ہے، وہ چینج ہوتا جاتا ہے، تو ان کو اسکیلنگ کروا لینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ماہر ڈینٹسٹ ہی کرتا ہے۔ اس میں اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی اسکیلنگ ہوتی ہے تو وہ جو ایک جو لیئر ہے جو پلیک کی وہ تو آلریڈی اندر جمی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو دانت تھوڑا سا انیشلی فیل ہوں گے کہ جی یہ تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے ہیں یا لوز ہو گئے ہیں یا ان میں ہوا کی کراس ہو رہی ہوتی ہے، وہ چونکہ ایک الگ سے لیئر بن چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو ایسی سینسیشنز آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ کو سینسٹیوٹی کا ایشو آتا ہے جو کہ بالکل بھی نارمل ہوتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ عموماً 1 سے 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو آپ کی دانت کی جو انیمل ہے اس کو جب تھوڑا سا پنچ کیا جاتا ہے یا اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی سینسٹیو ہو جاتی ہے، اور یہ وقتی ہوتا ہے، یہ عموماً آپ فلورائڈ کا استعمال کرنے سے یا سینسٹیوٹی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے یا انزیکلور ماؤتھ واش استعمال کرنے سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں جو اسکیلنگ ہے وہ بہت زیادہ فریکوینٹ بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو اس میں بہت ساری لیٹسٹ ٹیکنیکس آ گئی ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ جدت آ گئی ہوئی ہے، جو مٹیریلز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کے جو اپر جو انیمل کی لیئر ہے اس کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتی، جو مشینز ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا زیادہ تر لوگوں کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے منہ میں اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے اور آپ برش صبح شام ضرور کریں،
آپ کو کوئی اور ملٹی سسٹیمک ڈیزیزز ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے منہ کا انفیکشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے آپ کے صرف پلیگ کٹھے ہونے سے، اور وہ آپ کے ارد گرد والے دانتوں کو متاثر کر سکتا ہے. اگر ایک دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے تو باقی دانت بھی متاثر ہو سکتے ہیں، یا آپ کے جبڑے کی جو بون ہے وہ ڈکے کی طرف جا سکتی ہے، کوئی اندر باہر چھالے بہت زیادہ بنتے ہیں. تو یہ ساری علامات میں آپ اسکیلنگ یا آپ جو اس کی کلیننگ ہے اپنی جو دانتوں کی ہے تو وہ ایک ماہر ڈینٹسٹ سے کروا سکتے ہیں. امید ہے میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کا ڈر خوف دور ہوا ہوگا کہ اسکیلنگ کروانے سے کسی بھی قسم کے دانت ہلتے یا دانت ٹوٹتے نہیں ہیں. اچھا، دانت ٹوٹنے والا بھی جو کیفیت ہے کہ جی میں نے اسکیلنگ کروائی اور میرا دانت نکل گیا، ایسے اکثر ہم نے واقعات سنے ہیں. تو دیکھیں وہ ہوتا بیسیکلی یہی ہے کہ جو ایک دانت ہے وہ آلریڈی اتنا ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے اندر سے، جو بون سے اور اپنی نرو روٹ سے اتنا ویک ہو گیا ہوتا ہے کہ ہلکا سا جو اس کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کو کوئی بھی ٹچ کیا ہے یا اس کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈالا ہے تو اس سے وہ دانت عموماً باہر نکلا ہے. وہ اسکیلنگ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کی لانگ ٹرم کیفیت کی وجہ سے کہ جو ایک دانت خراب ہوتا اس کیفیت پہ پہنچا ہے کہ اس کو چھوٹا سا تھوڑا سا اگر آپ نے وزن لگایا ہے یا کچھ تھوڑا سا چبایا ہے، دبایا ہے، یا کچھ تھوڑا سا اس کو چیک کر ہلانے کی کوشش کیا تو وہ دانت نکل گیا. تو اسکیلنگ سے عموماً اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. آپ کو اپنی ڈینٹل ہائیجین کو بہتر رکھنا چاہیے. اگر کوئی بھی آپ کو اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے ڈینٹسٹ کو ضرور چیک کروانا چاہیے. میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.